کیا وہ لوگ جو دعوت حق کے علمبردار ہیں اور دائی ہیں ان کے لیے قربانی دینا لازمی ہے، ضروری ہے، یا ایسا ہوتا ہے؟ شاید بھائی ضروری کی جہاں تک بات ہے تو خود احادیث کریمہ ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، یعنی جس طرح قرآن مجید فرقان حمید ہمارے رہنما ہے، اسی طرح حضور جان عالم علیہ السلام کے فرامین جو احادیث بھی ہمارے لیے رہنما ہیں۔ قرآن سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ دین کا دائی ہو، دین کا مبلغ ہو، اگر وہ واقعتاً دین کا دائی ہے، اگر واقعتاً دین کا مبلغ ہے، واقعتاً وہ ڈیووٹڈ ہے، اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہے، تو وہ بہرحال قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، آزمائشوں کی بھٹیوں سے بھی اسے گزارا جائے گا۔ حضور جان عالم علیہ السلام کی صریح حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر آزمائش والے کون ہیں؟ سرکار علیہ السلام نے جواب میں فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ انبیاء پھر جو درجہ بدرجہ ان سے جتنے قریب ہیں، یعنی جو انبیاء سے جتنے قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ ان پر آزمائش ہوگی۔ پھر آگے فرمایا کہ فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی اپنے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، یعنی جتنا دین میں پختہ ہوگا، آگے پھر بتایا بھی ہے، وہ بھی آگے صریح الفاظ موجود ہیں، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر اس کا دین مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رقہ فیبتلی علی حسب دینہ، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہوگی، یعنی دین میں تھوڑا کمزور ہوگا، تو اس کی آزمائش اتنی ہوگی جتنا وہ دین کے اندر نرم ہے یا جتنا مضبوط ہے اس کے مطابق ہے۔ پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک جو ہے بلا میں آزمائش میں مبتلا رہتا ہے کہ زمین پر چلتا ہے اس حال میں ما علیہ خطیہ، کہ وہ مستقل آزمائش سے گزرنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اب وہ زمین پر اس حال میں چل رہا ہوتا ہے ما علیہ خطیہ، کہ اس کے ذمے کوئی برائی نہیں رہتی، یعنی اس نے اگر کوئی برا کام کیا ہوتا ہے، اس سے کوئی نادانستہ یا دانستہ ہو بھی گیا ہوتا ہے، تو ان آزمائشوں کے ذریعے وہ اس کے لیے کفارہ سیئات کر دیا جاتا ہے، اس کی سیئات کو، اس کی برائیوں کو دنیا میں ہی دور کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ آخرت کے ضرر سے بچ جائے، یعنی اس آخرت کے بڑے ضرر سے بچانے کے لیے دنیا میں ہی اسے آزمائش میں مبتلا کر کے یہیں اسے پاک کر دیا جاتا ہے، یہیں اس کی تطہیر کا سامان کر دیا جاتا ہے، یہیں اسے جو ہے پیوریفائی کر دیا جاتا ہے، یہیں پر ہی اس کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارک سے دیکھیں پتہ چلا کہ جو بھی دین کا دائی ہوگا، دین کا مبلغ ہوگا، وہ ظاہری بات ہے اگر اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہے، ڈیووٹڈ ہے، مثبت انداز میں کام کر رہا ہے، تو مطلب ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قریب ہے۔ اگر انبیاء کے قریب ہے تو سرکار نے خود فرما دیا ہے کہ سب سے بڑھ کر آزمائش میں کون لوگ مبتلا ہوں گے؟ انبیاء، اور پھر انبیاء کے جتنے قریب ہیں، درجہ بدرجہ ان سے جتنے قریب۔ اور جو حدیث مبارک العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کے تحت باقاعدہ علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ جو وراثت فرمایا تو وراثت میں پورا حصہ ہے۔ پورا حصہ کیسے؟ یعنی جس طرح علم میں ان کو حصہ دیا گیا انبیاء کرام علیہ السلام کے، تو اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام جس طرح آزمائشوں سے گزارے گئے، تکالیف سے گزارے گئے، اسی طرح وہ بھی گزارا گیا ان کا حصہ۔ اور آپ ہسٹری اٹھا لیں، پوری جو اسلامک ہسٹری ہے ہماری، پوری تاریخ ہے، اسی طرح آپ چاہے وہ علماء دین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، چاہے صوفیاء صافیوں، اکابر پیشواؤں، سب کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سب آزمائشوں کی بھٹی سے گزرتے ہوئے محسوس ہوں گے، نظر آئیں گے۔ ائمہ کو دیکھیں، ائمہ اربعہ جو مشہور ہیں، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی زندگی کے ایام کس طرح گزرے ہیں، کس طرح انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں لوگوں سے، کس طرح لوگوں نے ان پہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی ہے، کردار کشی کی، آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا گیا، جس طرح انہیں کوڑے لگایا گیا، اور اس کے باوجود ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ امام مالک رحمہ اللہ جب انہوں نے فتویٰ دیا اور اس فتوے پہ ڈٹ گئے، تو اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح ان پہ ظلم ہوا، کوڑے برسائے گئے، ان کے کندھے جدا کیے گئے، لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، وہ جبل استقامت بنے رہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ یہ ہوا، ان کو بھی اسی طرح پھنسایا گیا، لیکن وہ بھی اپنے حق موقف پر کھڑے رہے، ڈٹے رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام السنہ، عالم السنہ، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، کس طرح ان کو اذیتیں دی گئیں، لیکن وہ
بھی جبل استقامت بنے رہے، امام با وفا، امام صدق و صفا بن کے کھڑے رہے. تو یہ ائمہ اربعہ ہیں، ان کے نام سے مکاتب فکر ہیں. حنفی اسکول آف تھاٹ کے بڑے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مالکی اسکول آف تھاٹ کے امام مالک، شافعی اسکول آف تھاٹ کے محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ، حنبلی اسکول آف تھاٹ کے محمد بن حنبل رحمہ اللہ. چاروں کی زندگی آپ دیکھ لیں، چاروں ان آزمائشوں سے گزرے ہیں، تبھی تو پھر امام ہیں. تبھی آج دنیا ان کا لوہا مان رہی ہے، دنیا ان کا سکہ مان رہی ہے. اور یہی عالم بالکل آپ کو نظر آئے گا صوفیہ صافیہ کی طرف، کہ جو سلاسل طریقت کے پیشوایان ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. انہوں نے بھی اسی طرح تکالیف اٹھائی ہیں، اسی طرح آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرے ہیں، اور پھر چمک کر نکھر کر دنیا کے سامنے آئے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات.